بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ گرامیرین انگلش گرامر سیریز کا انٹروڈکٹیو لیکچر ہے۔ اس انٹروڈکٹیو لیکچر میں ہم گرامر سے متعلق کچھ بیسک ٹرمینالوجی سیکھیں گے۔ The word grammar is derived from Greek word grammatic technique which means grammar کا لفظ گریک زبان یونانی زبان کے لفظ گرامیٹک ٹیکنی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آرٹ آف لیٹرز، یعنی کہ حروف لکھنے کا فن۔ چونکہ گرامر میں حروف ایک خاص ترتیب اور فن کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو گرامیٹک ٹیکنی یا آرٹ آف لیٹر یعنی حروف لکھنے کا فن بھی کہتے ہیں۔ The whole system and structure of a language is called grammar۔ کسی زبان کے سارے نظام اور سٹرکچر کو کیا کہتے ہیں؟ گرامر۔ A system of communication which consists of a set of sound and written symbol is called language۔ یعنی کہ کمیونیکیشن اور رابطے کا ایک ایسا نظام جس میں حروف اور الفاظ کے لیے مخصوص آوازیں اور علامتیں متعین کی جاتی ہیں، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ لینگویج، اسے زبان یا لینگویج کہتے ہیں۔ What is first language and second language؟ پہلی زبان اور ثانوی زبان سے کیا مراد ہے؟ A first language is the mother tongue or native language of a person۔ پہلی زبان یا فرسٹ لینگویج جو ہوتا ہے یہ کسی شخص کی مادری زبان ہوتے ہے جو اپنے والدین سے سیکھ لیتا ہے۔ While second language is a language a person learns in order to communicate with other the native speaker of the language۔ جبکہ سیکنڈ لینگویج یا ثانوی زبان دوسری زبان وہ ہے جو لوگ معاشرے میں دوسروں سے سیکھتے ہیں اور اسے کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، کمیونیکیشن کے لیے، رابطے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ فرسٹ لینگویج جو ہوتا ہے اس کے لیے L1 کی علامت استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ سیکنڈ لینگویج یا ثانوی یا دوسری زبان کے لیے L2 کی علامت استعمال ہوتی ہیں۔ L1 is used to refer the student's first language while L2 is used in the same way to refer their second language۔ A language which does not use colloquialism, contraction or first person pronouns such as I and we is called formal language۔ یعنی کہ فارمل لینگویج وہ لینگویج ہے جس میں آئی اور وی جیسے پروناؤن کا استعمال نہیں ہوتا، ان میں کنٹریکشن کا بھی استعمال نہیں ہوتا، جیسے ہم کین ناٹ کی جگہ کانٹ اور ڈیڈنٹ وغیرہ، اس قسم کے کنٹریکشن بھی فارمل لینگویج میں استعمال نہیں ہوتے۔ اور فارمل لینگویج زیادہ تر دفتری زبان ہوتی ہے اور دفتری اور کاغذی زبان ہوتے ہیں، کاغذوں میں دفتروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں گرامر کا خاص عمل دخل ہوتا ہے اور انہی کے گرامر کے متعلق جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں غلطیوں کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم فارمل لینگویج کہتے ہیں۔ A language which is more casual and spontaneous and is used when communicating with friends or family either in writing or in conversation is called informal language۔ informal language یا غیر رسمی زبان وہ زبان ہوتا ہے جو ہم اپنے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اس میں ہم بے باکی سے بولتے ہیں، اس میں گرامر کے اصول اپلائی نہیں ہوتے ہیں، تو اس قسم کی زبان کو ہم انفارمل لینگویج کہتے ہیں، غیر رسمی زبان۔ اس کی کوئی خاص اصول وغیرہ نہیں ہوتے، بس اس کا مطلب دوسروں کو اپنا جو ہے میسج پہنچانا ہوتا ہے، تو یہ دفتری زبان نہیں ہے، یہ عام کنورسیشن ہوتا ہے، اس کو ہم انفارمل لینگویج کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کے لیے کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں۔ فارمل ایکیمولیٹ جو ہے جمع کرنا، یہ ایک فارمل لفظ ہے، اس کے لیے انفارمل لفظ ریکب ہیں۔ اسی طرح اٹریکٹیو یہ ایک فارمل ورڈ ہے، اور گڈ لکنگ اس کے لیے انفارمل ہے۔ بینیفیشل یعنی مفید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بینیفیشل لفظ فارمل ہے، اس کی جگہ انفارمل لینگویج میں ہم گڈ فار استعمال کرتے ہیں۔ ان ایڈیشن کے لیے ہم انفارمل لینگویج میں آلسو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹمبر لکڑی کو کہتے ہیں، تو فارمل لینگویج میں اس کو ٹمبر، جبکہ انفارمل لینگویج میں ووڈ کہلاتا ہے۔ ریسپیکٹ عزت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ فارمل لفظ ہے فارمل لینگویج کا، جبکہ انفارمل میں اس کی جگہ لک اپ ٹو استعمال ہوتا ہے۔ ریپیٹڈلی بار بار کسی کام کرنے کو، تو یہ ریپیٹڈلی کا لفظ فارمل ہے، اور اگین اینڈ اگین اس کی جگہ انفارمل لینگویج میں استعمال ہوتا ہے۔ دا اسٹڈی اور سائنس آف اے لینگویج از کالڈ لنگوسٹکس۔ یعنی کسی زبان کا مطالعہ، کسی زبان کے سائنس کو ہم لنگوسٹک یا لسانیات کہتے ہیں۔
A category that describes the role a word plays in the sentence is called, which is also called word class. This is called part of speech. یعنی کہ الفاظ کو ان کے استعمال اور فنکشن کی بنا پر مختلف کیٹیگریز، کلاسز اور سب کلاسز میں درجہ بندی ان کی جاتی ہے، ان میں تقسیم کی جاتی ہیں. تو ان کلاسز اور سب کلاسز کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. ان انگلش دا مین پارٹ آف اسپیچ آر، انگریزی میں آرٹ یا نو جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں وہ یہ ہے: ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ڈٹرمنر، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اینڈ انٹرجیکشن. یہ 9 قسم کے پارٹس آف اسپیچ ہے انگریزی میں. دا ڈوور آف این ایکشن از کالڈ سبجیکٹ. کام کرنے والے کو، کسی کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں سبجیکٹ یا فائل کہتے ہیں. فار ایگزامپل وی آر رائٹنگ اے لیٹر. اس جملے میں وی ایک پروناؤن ہے جو کام کرتا ہے، اس وجہ سے اسے سبجیکٹ یعنی فائل کہتے ہیں. What is a noun or pronoun that is acted upon by a verb or preposition, or a noun or pronoun being acted upon is called object. یعنی کہ وہ ناؤن یا پروناؤن جس پر کام ہوتا ہے، جس پر کام فائل کے کام کا اثر ہوتا ہے، اسے ہم آبجیکٹ یا مفعول کہتے ہیں. There are 3 kinds of object. آبجیکٹ کی بھی 3 اقسام ہے: ڈائریکٹ آبجیکٹ، انڈائریکٹ آبجیکٹ اور پریپوزیشن آبجیکٹ. فار ایگزامپل ڈائریکٹ آبجیکٹ کی مثال ہے آئی نو ہیم. انڈائریکٹ آبجیکٹ کی مثال ہے گیو ہر دا پرائز. اور اس کی وضاحت ہم کسی اور ویڈیو میں بھی کریں گے. تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ یہ ہے کہ اے ڈائریکٹ آبجیکٹ از اے پرسن اور تھنگ دیٹ ڈائریکٹلی ریسیو دا ایکشن اور افیکٹ آف دا ورب. ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ کسی کام کا اس پر براہ راست اثر پڑتا ہے. اٹ آنسر دا کوشچن وٹ اور ہوم. اس قسم کے سوال یعنی کیا اور کسے، یہ ان سوالوں کا جواب دیتا ہے. جبکہ این انڈائریکٹ آبجیکٹ آنسر دا کوشچن فار وٹ، آف وٹ، ٹو وٹ، فار ووم، آف ووم، آر ٹو ووم اینڈ اکمپنیز اے ڈائریکٹ آبجیکٹ. مختصر یہ کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک تھنگ، ڈائریکٹ آبجیکٹ از اے تھنگ، یہ ایک چیز ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے اور اس پر کام کا براہ راست اثر ہوتا ہے. جبکہ انڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہوتا ہے، انڈائریکٹ آبجیکٹ از اے پرسن، یہ ایک پرسن ہوتا ہے اور اس کے لیے ہی کام کیا جاتا ہے. یہ کام انڈائریکٹ آبجیکٹ یعنی پرسن کے لیے کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل خالد کاٹ اے فش. تو اس جملے میں فش جو ہے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. while خالد gave him the fish. تو him چونکہ پرسن ہے، یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہیں. یہاں پر فش چونکہ ایک تھنگ ہے، ایک چیز ہے اور اس پر کام کا براہ راست اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہیں. جبکہ ہم ایک پرسن ہے اور اس پر کام کا براہ راست اثر نہیں بلکہ اس کے لیے ہی کام ہوتا ہے، تو اس کو ہم انڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں. Everything in a standard declarative sentence except the subject is called predicate. Predicate کیا ہوتا ہے؟ کسی جملے میں سبجیکٹ کے علاوہ جو باقی حصہ ہوتا ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل سلیم رائٹس اے لیٹر ٹو ہز بردر. اس میں چونکہ سلیم سبجیکٹ ہے، سلیم کے علاوہ یہ جو باقی پارٹ ہے رائٹس اے لیٹر ٹو ہز بردر، یہ پریڈیکیٹ ہے. تو جملے میں سبجیکٹ کے علاوہ دوسرا تمام پارٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. A branch of linguistics that focuses on the production and classification of the word's speech sound is called phonetics. Phonetics کیا ہوتا ہے؟ فونیٹکس لنگوسٹک یا لسانیات کا ایک برانچ ہے جس میں آوازوں پر بحث ہوتی ہے کہ کون سا حرف کس جگہ پر کیسی آواز دیتی ہیں، تو اس کو ہم فونیٹکس کہتے ہیں. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ.